عمران خان نے کل صنعتی ترقی سے منسلک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا۔ اس انڈسٹریل پیکج کا صنعت کاروں اور بزنس کمیونٹی نے بہت ہی چشم ماں روشن دل معاشات کی طرح سے استقبال کیا ہے۔ آج اخبارات میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے اشتہارات شائع کرائے ہیں، صفحے اول پہ اشتہارات شائع کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کاروباری طبقے نے اس پیکج کو ملک میں صنعتی انقلاب برپا کرنے کی ضامن اور گیم چینجر قرار دیا ہے۔ بلا شبہ یہ پیکج بھرپور صنعتی ترقی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 10 ماہ کے لیے ملک کی واحد اور منفرد ایمنسٹی اسکیم اس سے منسلک کی ہے، جس سے اس صنعتی ترقی کا نیا باب رقم ہو سکتا ہے۔ صرف 5% کی ادائیگی کے بعد غیر ڈکلیئرڈ اثاثوں سے نئی انڈسٹری کا قیام اور پرانی صنعتوں کا پھیلاؤ ممکن ہوگا۔ بیمار صنعتیں چلانے والوں کو 3 سال نقصانات کی رقم ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ملے گی، گویا بیمار صنعتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گی، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ پر 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہوگا۔ سرمایہ کاری کی کم از کم حد 5 کروڑ ہے، جس کی وجہ سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بھی پھل پھول سکتی ہیں۔ آج وزیر صنعت مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ یہ ایک انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے۔ اس کو ایمنسٹی اسکیم نہ کہا جائے، یہ میرے نزدیک ایک انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے۔ اس پیکج سے ہمارے 3 ٹارگٹس ہیں۔ ایک کہ یہ انڈاکیومنٹڈ پیسہ پروڈکٹیو سیکٹر میں آئے، پاکستان کی پیداواری بیس کو بڑھائے، جاب کریشن ہو اور اسی سے پھر ایونچولی ٹیکس بیس بھی بڑھے گی۔ دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو، تاکہ لگی ہوئی صنعتیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے بند پڑی ہیں ان کا پہیہ فل فور چل پڑے۔ اور تیسرا اوورسیز پاکستان، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس انسینٹیو دے کے ان کو بھی ہم پاکستان کی پیداواری مینوفیکچرنگ بیس کے اندر لے کے آئیں۔ یقیناً برفتاری سے عمل درآمد کے بعد ہی اس انڈسٹریل پیکج کے حقیقی ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں عمران خان حکومت کو اس اسکیم کو بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپ سے اور ایف بی آر کی رکاوٹوں اور پیچیدگیوں سے بھی بچانا ہوگا۔ صنعت کار اور بزنس کمیونٹی اپنے دیرینہ مطالبے کی تکمیل پر یقیناً خوش ہے، اور کل اس اسکیم کی تقریب اجرا میں ایف سی سی آئی کے صدر عرفان اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ انڈسٹریل پیکج کے ذریعے ملک میں $5 ارب یعنی تقریباً 850 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری ہوگی۔ یقیناً ایک نیا انیشیٹو ہے، ایک نئی اسکیم ہے اور ایک نئی حکومت نے پیش رفت کی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایف پی سی سی آئی کے نئے صدر جناب عرفان اقبال شیخ۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ یقیناً کہ ایک نئی اسکیم ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ پہلے بھی ہمیں ایک اوپن ہینڈڈ ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی، ہمیں اس کو گروتھ سے کسی صورت سے منسلک کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً صرف یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی انڈسٹریز ہیں، جو پہلے ہی انڈسٹریلسٹ ہیں یا اس سے منسلک ہیں، ان کے پاس آف دا بک اگر اس قسم کا سرمایہ ہے تو اس میں استعمال ہوگا۔ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ اس قسم کا کتنا سرمایہ اویلیبل ہوگا جو کہ اب اس پیکج کے ذریعے پروڈکٹیو طریقے سے استعمال ہو سکے گا؟ کیا آپ کا اندازہ ہے کتنا سرمایہ ہے آف دا بکس؟ سر یہ اس میں میرا جو اندازہ ہے کہ $3 to $5 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ لوگ اس میں لے کے آئیں گے، کیونکہ اس سے بہتر پیکج نہ کبھی آیا نہ آنا ہے، اور اس ملک نے آگے جانا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے ٹارگٹ اپنا اچیو کرنا ہے 2025 میں 57 بلین کی ایکسپورٹ کا، دس از دا ٹائم کہ اس میں اپنے چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو، اپنے تمام بزنس لیڈر کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں، اس میں شامل ہوں۔ اس سے بہتر موقع نہ پاکستان کی تاریخ میں آیا کبھی اور نہ کبھی آئے گا۔ اور میں اس کے ساتھ میں 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں کنسٹرکشن پیکج آیا تو ہم اس دن سے کہتے تھے کہ یہ انڈسٹریل پیکج آنا چاہیے، اور میں اور انجم نثار صاحب ہم اپنا ساتھ مل کے رہے، خسرو بختیار صاحب کے ساتھ، یہ ہم نے سب نے مل کے اس کو بنایا پیکج کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے اب اس سے بہتر موقع اور نہیں آنا۔ اس میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ اس میں چیزیں کیا کیا، اور آپ نے کچھ تو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، کچھ میں نے کہا میں بھی بتا دوں تھوڑا سا اس میں۔ جو میں نے بتا دی اس کو ریپیٹ نہیں کیجیے گا شیخ صاحب۔ جی وہ نہیں میں کر رہا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کسی قسم کی بھی فورن کرنسی، کوئی پلاٹ، کوئی گولڈ، کوئی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اس میں لا سکتے ہیں، اور آپ سے نو کوسچن آسک ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کا ڈیٹ جو ہے نا جو اس کی ہے وہ 31 دسمبر رکھی ہے ایل سی کے لیے اور اس کے ڈکلیریشن کے لیے، اور 2024 کی ڈیٹ ڈالی ہے ہم نے اس کی کمپلیشن کے لیے، جو بہت ایزیلی لوگ کر سکیں گے۔ اور پھر اس میں جو ہم نے نیگیٹو لسٹ اپنا ایک بنوائی ہے، اس نیگیٹو لسٹ میں جو نا اس کے علاوہ آپ کسی بھی اپنا آنا چاہے، کسی سیکٹر میں آنا چاہیں
آپ کو آنے کی اجازت ہے اور آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو گویا کہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ پرائم منسٹر نے بھی کہی اور تمام ہمارے بھی فیڈ بیک کیا ہے کہ بہتر ہے کہ ساری سرمایہ کاری ان سیکٹرز میں ہو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، تاکہ یہ کہ پھر اس سے ہمیں فائدہ ہو، کیونکہ ہماری بہت ساری پروڈکشن امپورٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو پھر ایکسپورٹ بھی نہ کریں تو پھر وہ ہمیں نیٹ نقصان ہے. تو اس کو مد نظر رکھے گی آپ کی کمیونٹی اور اس میں آئے گی انویسٹمنٹ، اور وہ سیکٹرز کیا ہیں جس میں آپ کو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ٹی کے اوپر جو پیکیج دیا ہے تو آئی ٹی کے اوپر بھی بے شمار اس میں انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی. اور اس سے تو کوئی تعلق نہیں، آئی ٹی کا تو اپنا پیکیج ہو گیا. رشید صاحب آپ اپنا بتائیں نا انڈسٹریل پیکیج جو ہے. جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں 3 چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ ہونی ہیں. پہلے تو ٹیکسٹائل کی جو آپ کی ویلیو ایڈیشن ہے اس میں بے شمار آئے گی، کیونکہ اس میں ایک یہ بھی پیکیج رکھا گیا کہ آپ کی جو سک اپنا ہے یا اولڈ ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو اس میں بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. یہ بھی اس کے ساتھ میں ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک شک جو تھی کہ وہ پرانا بزنس کو آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں تمام سیکٹرز کے لیے جگہ ہے کہ آپ نے بھی کسی میں بھی اپنے ایکسپینڈ کرنا ہے وہ اس اسکیم کو اویل کر سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس کے بعد میرا جو اپنا خیال ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک تو دیکھیں پیسہ باہر رکھنا بہت مشکل ہو گیا. اب پیسے کو ہمیں باہر لانا اور وہاں سے کرنا ممکن نہیں رہا. تو پاکستان از دا سیفسٹ پلیس جہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے. تو میرا اپنا خیال ہے اوورسیز بھی پاکستانی جو ہے نا ہمارے وہ بھی اس میں آئیں گے اور وہ بھی اس میں ساتھ شامل ہوں گے. اور اس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آئی ٹی ہے، سیمنٹ ہے، آٹو کار ہے، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اس میں یہ دیکھیے شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ آٹو وغیرہ جو ہے نا یا موبائل ہے یا جو ہے، جب تک ہم پوری طرح سے اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتے اس سے ہمارا امپورٹ بل ہی بڑھ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ان انڈسٹریز میں ہونی چاہیے جو میں نے عرض کیا آپ سے پہلے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوں. پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی تھی، اس کو کتنا یقینی بنائیں گے؟ ٹوٹل ایکسپورٹ اورینٹڈ ہی میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارا یہاں پہ جو پہلے ڈیلیشن پروگرام ہے اس میں پرابلم تھی جس کی وجہ سے سارا کیا ہے. لیکن میں جو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو نا آپ کا انجینئرنگ سیکٹر ہے، آپ کا پلاسٹک انڈسٹری ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ کی آئی ٹی ہے. ان میں بے شمار سکوپ ہے اس کو آگے بڑھانے کا. آپ کا کنفیکشنری ہے، آپ کا اس میں آ جائیں آپ فوڈ آئٹمز میں ہے جو بے شمار ہم امپورٹ کرتے تھے اس کو بھی آپ دیکھیں ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ بھی کرنا ہے یہاں پہ ساتھ. یہ بھی سب لوگوں کو موقع ملے گا کہ اس پہ لگا سکیں. جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے تھے اتنے بلینز ہم اپنا اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، 5 سے 6 بلین ہم. اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر سے بات وغیرہ کی تو اب سارا کام ہوتا ہے بیوروکریسی کا، اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، ساری حکومت پالیسیز بھی لے آتی ہے، ابھی آرڈیننس بھی آ جائے گا. اب اس کا پہیہ چلانا ہے بیوروکریسی نے. اب آپ نے جانا ہے BR کے پاس، اب آپ نے جانا ہے انڈسٹریز کے پاس، اب آپ نے جانا ہے متعلقہ محکموں کے پاس. وہ تو آدمی کو پھرا دیتے ہیں. تو یہ کچھ اس کی بھی تیاری کی گئی ہے کہ اس کی اسموتھ فنکشننگ ہو؟ یہ بالکل آپ کی بات 100% کریکٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ FBR اور جتنے بھی جو ہمارے اب گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کو بھی ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کرنا پڑے گا. اور ہم انشاءاللہ اس میں ان کے ساتھ جائیں گے، ڈیبیٹ کریں گے. اس میں ہم نے لوگوں کی آسانیاں کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان اقبال شیخ، چیئرمین فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس آف انڈسٹری FPCCI ہمارے ساتھ تھے.